بولے، کیا میں نے تم سے نہیں کہہ دیا تھا کہ میرے ساتھ تم صبر سے جی کو تھام نہیں سکو گے؟ تب موسیٰ بولے، اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ بھی پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ میں نہ رہنے دیں، اس لیے کہ اب تو آپ میرے معاملے میں کافی عذر کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں نے وہاں سے بھی آگے چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک گاؤں کے پاس پہنچ گئے۔ تھکے تو تھے ہی اور بستی والوں سے کھانے کی تمنا ظاہر کی تو گاؤں کے لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر گاؤں میں انہوں نے ایک دیوار پائی کہ اب گرنے ہی والی ہے، تو خضر نے اسے سدھار دیا۔ تب موسیٰ بولے، اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو سیدھا کرنے کی کچھ مزدوری تو لے لیتے۔ تب خضر نے کہا کہ اب تو آپ کے کہے مطابق میرے اور آپ کے بیچ جدائی کا وقت آ ہی گیا۔ اب میں آپ کو فوراً ان تمام واقعات کا خلاصہ اور اصل حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ جو کشتی تھی کچھ غریب مسکین لوگوں کی تھی جو مل جل کر دریا میں محنت مزدوری کر لیتے تھے، اور ان کے آگے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی بھلی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ ناؤ کو عیبدار کر دوں تاکہ بادشاہ اسے لینا پسند ہی نہ کرے۔ اب سن لو، اس لڑکے کا قصہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ ایمان والے تھے، تو ہم کو یہ خوف اور اندیشہ ہوا کہ ان دونوں کو اپدرو اور کفر میں لے ڈوبے گا۔ بس ہم نے مناسب جانا کہ اس کے بدلے میں ان کا رب ان کو اس سے بھی بہتر اور پاکیزہ اولاد عطا فرمائے جو ماں باپ پر مہربانی کو اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ مانے۔ اور جو دیوار تھی اس کا قصہ یوں ہے کہ شہر میں دو یتیم لڑکے رہتے ہیں، اور اس گاؤں میں اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ گاڑ رکھا ہوا ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ بس آپ کے رب نے چاہا کہ دونوں جوانی کی حد تک پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ حاصل کر لیں۔ یہ سب آپ کے رب کی رحمت ہے، اور میں نے یہ کام اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ سن لو کہ یہ خلاصہ پورا ہوا ان سب کاموں کا جن کے بارے میں آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اور آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں، آپ فرما دو کہ میں اس کا بھی کچھ حال بیان کر کے تم کو سنا دیتا ہوں۔ ہم نے اس زمین میں طاقتور حکومت دی تھی اور طرح طرح کا جنگی سامان اور اس کے اسباب بھی عطا کر دیے تھے۔ اس نے ایک سبب کو ڈھونڈنے کے لیے کوچ کیا، ایک سفر کا انتظام کر کے وہ سورج کے غروب کی طرف چل پڑا۔ تب اس نے دیکھا کہ سورج گاڑے پانی کی دلدل میں ڈوب رہا ہے اور آگے راستہ نہیں ہے، تو وہاں پر اس نے ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تم کو اختیار ہے کہ چاہے تم ان کو سزا دو یا پھر تم ان کو اچھے طریقے پر لانے کی کوشش کرو۔ ذوالقرنین بولا کہ جو کوئی ظلم کی راہ پر اڑا رہے گا تو ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پہنچایا جائے گا تو وہ اس کو عذاب کی ایسی سخت مار مارے گا جو اس نے کبھی نہ دیکھی ہوگی، اور جو ایمان میں آ جائے اور نیک عمل کرنے لگ جائے تو اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم بھی اپنے کام میں اس کو آسان بات کہیں گے۔ پھر ذوالقرنین دوسرے اسباب کی تلاش میں چل پڑا، یہاں تک پہنچ گیا کہ ایک قوم کو سورج کے طلوع کے پورب دشا کے علاقے میں اس نے پایا کہ سورج کے سوا اس قوم پر ہم نے اور کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ ذوالقرنین کے پاس جنگی بیڑے میں جو ساز و سامان تھا ہمارے قبضے کی چیزیں تھیں اور سب کی ہم کو خبر تھی۔ پھر ایک اور سفر کی تیاری کی اور تلاش میں نکل پڑا۔ جب چلتے چلتے دو پہاڑوں کے بیچ پہنچ گیا تو وہاں بھی ایک قوم پائی جو کسی بات کو سمجھتی نہیں تھی۔ وہ بولے، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج اس علاقے میں بڑا ادھم مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کی خدمت میں محصول جمع کر دیں تاکہ آپ اس لگان کے خرچ سے ہمارے اور ان کے بیچ کوئی مضبوط آڑ بنا دیں۔ جواب میں ذوالقرنین بولے کہ میرے رب نے مجھے جو بھی عطا فرمایا ہے خوب ہے، تم لوگ صرف بدن کی قوت سے میرا ساتھ دو، میں تمہارے اور ان کے بیچ ایک سنگین آڑ بنا کر درے کا راستہ ہی بند کر دوں گا۔ لوہے کے تختے کی چادر میرے پاس لاؤ۔ یہاں تک کہ اس نے دونوں پہاڑوں کے بیچ کی جگہ کو لوہے کے تختوں چادروں سے بھر کر پہاڑ کی چوٹی کے برابر کر دیا اور حکم دیا کہ آگ جلا کر دھونکو، یہاں تک کہ دہکا دہکا کر گرم کر دیا کہ تمام لوہے کے تختے انگارے کی طرح ہو گئے۔ تب حکم دیا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ اس پر اڑیل دوں۔ فسادیوں کے لیے اب ممکن نہیں رہا کہ اس سنگین پہاڑ پر چڑھ جائیں
اور اس میں سوراخ چھید کرنا بھی ان کے بس کی بات نہ رہی۔ کام پورا ہونے پر ذوالقرنین بولے، یہ سب میرے رب کی رحمت کے سبب ہوا، بس جب بھی میرے رب کا حکم آ جائے گا اس مضبوط دیوار کو ڈھا کر بکنی بنا ڈالے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور وہ دن جب آنے کو ہوگا تو ہم ظالموں کو کھلا چھوڑ دیں گے، ایک دوسرے میں ایسا دھنستے ہوں گے جیسے دریا کی ایک موج دوسری میں گھس کر لہراتی ہے، تب سور میں پھونک مار دی جائے گی اور ہم ان میں سے ایک ایک کو جمع کر لیں گے، اور اس دن کافروں کے چہروں کے سامنے ہم جہنم لا کر رکھیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو میری یاد نہیں رہی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا اور حق بات کسی کے سنائے سننے کو تیار نہیں تھے۔ کتنا غلط حساب لگایا تھا ان کافروں نے کہ میرے مقابلے میں میرے بندوں کو اپنا کارساز مان کر آئے، اور یہاں آ کر بات الٹی پڑی۔ یقیناً ایسے منکروں کی مہمانی کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ آپ فرما دو کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگوں کا حال بتائیں جو عمل کر کے بھی بدلہ پانے کے لحاظ سے آخرت میں ناکام رہے، دنیا کی زندگی میں ان کی جو بھی کوشش، محنت اور دوڑ دھوپ رہی سب بیکار ہو گئی، اور اپنے آپ کو اس فریب میں الجھا رکھا تھا کہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ نتیجے کے لحاظ سے اپنے رب کی نشانیوں کے انکار میں جا گرے، اور اس کی ملاقات پر بھی ان کو یقین نہیں رہا، بس پھر تو ہم نے ان کا سب کچھ کیا کرایا تباہ کر ڈالا، اور قیامت کے دن ان کے ہر کام کو ہم بے وزن کر ڈالیں گے، بس آخرت میں ان کے کفر کے سبب اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی بات کو ہنسی میں اڑا دینے کے جرم میں ان کو جہنم کی سزا دی جائے گی۔ جو لوگ ایمان میں آئے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی مہمانی ٹھنڈی چھاؤں کی جنتوں میں کی جائے گی، جہاں پر رہا کریں گے ہمیشہ اور ہمیشہ، یہاں سے جگہ بدل کر کہیں اور جانے کو ان کا جی کبھی نہیں چاہے گا۔ آپ فرما دو کہ اگر میرے پروردگار کی تعریف اور خوبیوں کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی کی جگہ کام میں لائے جائیں تو سب دریا سمندر ختم ہو جائیں گے، اس سے پہلے کہ میرے رب کی خوبیاں لکھنی پوری ہو، چاہے پھر ہم اتنے ہی سمندر اور مدد کے لیے لائیں تب بھی۔ آپ فرما دو کہ میں بھی آدمی ہوں تم جیسا، لیکن میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، بس اب جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو تو اسے چاہیے کہ عمل اچھا کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی ایک کو بھی شریک نہ رکھے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہ تذکرہ ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت جب زکریا نے اپنے رب کو چپکے سے پکار کر عرض کیا تھا۔ زکریا نے عرض کیا، اے میرے رب، میری ہڈیاں گل گئی ہیں اور بڑھاپے کے سبب میرے سر کے بال بھڑک اٹھے، اور اے میرے رب، آپ سے دعا کر کے میں کبھی محروم نہیں رہا، اور مجھے اپنے پیچھے میرے رشتے ناتے والوں سے اندیشہ ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ میری عرض ہے کہ مجھے آپ اپنی خاص مہربانی سے ایک ساتھی عطا فرمائیں جو میرا کام سنبھال لے، جو میرا وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی وارث بنے، اور اے میرے رب تو اسے مقبول بنا کر اس سے راضی ہو جا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے زکریا، ہم تم کو بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ، اور اس کے پہلے ہم نے یہ نام کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ زکریا نے عرض کیا، اے رب، مجھے لڑکا کس طرح ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میرا یہ حال ہے کہ بڑھاپے کی آخری سرحد تک پہنچ کر سوکھ کر اکڑ گیا ہوں۔ جواب میں اللہ نے فرمایا، بس یوں ہی ہوگا، تیرے رب کا حکم یہی ہے کہ اسے پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے، اور اس کے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہیں تھا۔ تب زکریا نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی مقرر کی جاتی ہے، لوگوں سے تم 3 رات بات نہ کر سکو گے۔ زکریا نے محراب سے باہر آ کر اپنی قوم کو اشارہ کیا کہ صبح و شام اللہ کی خوبیاں بیان کرتے رہنا۔ ہم نے ارشاد فرمایا کہ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں ہمارا حکم بیان کرنے کی قوت فیصلہ عطا فرما دی۔ یحییٰ کے دل میں ہماری ملاقات کا شوق اور نرمی
اور رحمدلی اور جسم کی پاکیزگی کا خوب ذوق ہم نے عطا فرمایا تھا، اور تھا بڑا پرہیزگار، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، جبر سختی اور اللہ کی ہر نافرمانی سے دور رہتے تھے، اور ان پر اللہ کا سلام پہنچا۔ جس دن ان کی پیدائش ہوئی اور ان کو موت آئی تب بھی، اور زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اس دن بھی، ان پر سلام ہی سلام ہے۔ اور اس کتاب میں مریم کا تذکرہ بھی کر دو، جب انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کنارہ ہٹ کر پورب کی طرف کے ایک مقام پر قیام کیا۔ جب مریم نے اپنے خاندان کے لوگوں سے الگ ہو کر پردہ کر لیا تو ہم نے ان کی طرف اپنا روحانی نمائندہ بھیجا، وہ پورا آدمی بن کر ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ مریم بہت گھبرا گئیں اور چونک کر بولیں، تجھ سے بچنے کے لیے میں رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں، خدا کا کچھ بھی خوف ہو تو یہاں سے تو چلا جا۔ جبرائیل بولے، میں تو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو پاکیزہ لڑکا دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ مریم بولی کہ مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی آدمی نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں نے کبھی پاک دامنی کو چھوڑا نہیں۔ فرشتے نے جواب دیا کہ تیرے رب کا یہی فرمان ہے کہ بس یوں ہی ہوگا، بن باپ کے لڑکا پیدا کر دینا میرے رب کے لیے آسان ہے، اور ہم اس لڑکے کو انسان کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی طرف سے اسے رحمت عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کے حکم سے اس لڑکے کی پیدائش کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے حکم کا یہ بوجھ اسے اٹھانا پڑا، اور اسی بوجھ کے ساتھ وہ دور کے ٹھکانے کے ایک مکان میں چلی گئیں۔ کھجور کے ایک پیڑ کے پاس پہنچتے ہی بچے کی پیدائش کا درد شروع ہو گیا۔ تب مریم بولیں، اے کاش میں اس کے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی کہ کسی کو یاد بھی نہ رہتی۔ بس ان کو ڈھلوان سے آواز آئی کہ اے مریم غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے پانی کا ایک جھرنا جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے اس پیڑ کی ڈالی کو اپنی طرف جھکا کر کھینچ، ذرا سا ہلا دو، تم پر تازہ تازہ کھجوریں جھڑنے لگیں گی۔ کھجوریں کھا کر جھرنے کا پانی پی لو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو، اور کوئی آدمی بھی تم کو دکھائی پڑے تو صرف یہی کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے نام روزہ رکھنے کی منت مان لی ہے، بس آج میں کسی آدمی سے بات نہ کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو گود میں لے کر اپنی قوم کے سامنے جیسے ہی آئیں تو لوگ چیخ پڑے کہ اے مریم تو ایسی چیز لائی ہے کہ اب تو غضب کا طوفان کھڑا ہوگا۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہ تھا اور تیری ماں نے بھی پارسائی کے خلاف کبھی کوئی کام نہ کیا تھا۔ جواب میں مریم نے لڑکے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگ بول اٹھے کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی تیری گود میں چھوٹا سا بچہ ہے۔ بس ماں کی گود سے بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھ کو نبی بنایا ہے، میں جہاں کہیں بھی رہوں اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اور جب تک زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کی مجھے وصیت کر دی ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ نیک سلوک اور خدمت سے میری ماں کا حق ادا کرتا رہوں، اور اس نے مجھے کسی پر زیادتی کرنے اور سنگ دل ہونے سے بچا لیا ہے، اور جس دن میں پیدا کیا گیا اس دن مجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہوئی، اور جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس دن بھی مجھ پر امن اور سلامتی ہے۔ یہ سچے واقعات ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو بیٹے ہیں مریم کے، بس جو حق بات تھی وہ ہم نے فرما دی، باقی ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ سچی بات میں بھی شک و شبہ کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ کسی کو وہ اپنی اولاد بنائے، اللہ کے لیے کسی کو بیٹا تجویز کرنا عیب کی بات ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی کام کا فیصلہ فرما لے تو صرف اتنا کہہ دے کہ ہو جا، بس وہ کام ہو گیا۔ اور عیسیٰ کی دعوت تو یہ تھی کہ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب صرف اللہ ہے، بس سیدھا راستہ چاہتے ہو تو صرف اللہ کی عبادت کیے جاؤ۔ بس ان ٹولیوں نے آپس میں اس قصے میں خوب اختلاف کیا، لیکن ایک بڑے دن میں شہادت اور گواہی جب قائم ہوگی تب ان کافروں اور انکاریوں کو بڑی بربادی کا سامنا کرنا ہوگا۔ آج موقع ہے کہ کوئی چاہے خوب سن لے اور اچھی طرح دیکھ لے، لیکن جب یہ ظالم قیامت کے دن ہمارے پاس لائے جائیں گے تب سب پر کھل جائے گا کہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ ان کو ڈر سنا دو کہ پچھتانے اور افسوس کرنے کا دن آ رہا ہے جب تمام معاملات کا آخری فیصلہ کر دیا جائے گا۔
جبکہ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور سچی بات کو نہیں مان رہے ہیں۔ زمین کے وارث ہم اکیلے ہوں گے، اور جو کچھ زمین پر ہے وہ سب کا سب صرف ہمارا ہے، اور سب کو ہمارے پاس لوٹ کر واپس آنا ہے۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کر دو۔ بے شک وہ اس شان کے نبی تھے کہ جنہوں نے سچ کو خوب عام کر دیا۔ جب انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ ایسی عبادت میں کیوں لگے ہو جو سنتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے، اور آج تک آپ کو کچھ کام آ کر فائدہ نہیں پہنچا سکے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ ابا جان، میرے پاس صحیح صحیح علم آ چکا ہے، اور جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس میری بات مان لیجئے تو میں آپ کو سیدھا صحیح راستہ دکھا سکوں گا۔ ابا جان، شیطان کی بندگی کے جال میں نہ پھنسنا، بے شک شیطان تو رحمان کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اے میرے باپ، مجھے ڈر ہے کہ آپ رحمان کے عذاب میں دھر لیے جائیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو آپ شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے۔ ان کا باپ جواب میں بولا، اے ابراہیم، یہ سب کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم میرے معبود سے پھر گئے ہو جو ایسی بات کرتے ہو؟ رک جاؤ، خبردار اگر باز نہ آئے تو پتھروں سے مار ڈالوں گا، ورنہ چلے جاؤ یہاں سے، مدتوں تم کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ تب ابراہیم بولے، اچھا بابا، تم کو سلام، اب میں چلتا ہوں۔ ہاں، آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی درخواست کروں گا، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ تم سے اور اللہ کے سوا جس کسی سے تم دعا کرتے ہو میں نے پیچھا چھڑا لیا، اب میں چلا یہاں سے۔ میں تو صرف اپنے رب سے دعا کرنا صحیح سمجھتا ہوں، بڑی امید رکھتا ہوں کہ اپنے رب سے دعا کر کے کبھی ناکام نہیں رہوں گا۔ جب اللہ کے علاوہ اوروں کی بندگی کے خلاف آواز اٹھا کر ابراہیم نے اپنے قوم سے ناطہ توڑ لیا، تب ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ہم نے ان سب کو نبی بنایا۔ اپنی رحمت سے ان سب کو خوب خوب بھرپور حصہ ہم نے دیا، اور آنے والے دور کے لوگوں کو زبانوں پر ان کی سچائی اور نیک نامی کے تذکرے بلند کیے۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کی بھی یاد تازہ کر دو، بے شک وہ بھی ہمارے مخلص بندے تھے، جو رسول تھے اور نبی بھی تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے موسیٰ کو طور پہاڑی کی داہنی جانب سے آواز دی، اور اہم باتیں بتانے کے لیے انہیں قریب بلایا، اور اپنی خاص رحمت ان پر یہ کر دی کہ ان کے بھائی ہارون کو بھی ہم نے نبی بنایا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کی یاد بھی تازہ کر دو، یقیناً وہ وعدے کے بڑے سچے پکے انسان تھے جن کو رسول اور نبی بنایا گیا، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی بڑی تاکید کرتے تھے، اور اپنے رب کو ایسا راضی کر لیا کہ منظور نظر بن گئے۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کر دو، وہ سچائی کو بہت عام کرنے والے نبی تھے، اور ہم نے ان کو بہت اونچا اور اعلیٰ مقام دیا۔ یہ سب تذکرہ ہوا اللہ کے نبیوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا، اور یہ لوگ آدم کی اولاد میں سے تھے، نوح کے ساتھ جن کو ہم نے کشتی پر سوار کیا تھا، کچھ ان کی نسل کے تھے، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں بھی نبی ہوئے۔ ان سب کو ہم نے ہدایت کے راستے پر چلا دیا، اور ان سب کو پسند کیا۔ جب جب ان پر رحمان کی آیت تلاوت کی جاتی تھیں تو یہ سب خوب روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ ان کے بعد جو لوگ ان کے جانشین ہوئے، ان میں سے کچھ ایسے نالائق ہوئے جنہوں نے نماز کو بھی چھوڑ دیا اور اپنی منچاہی خواہش کے حاصل کرنے کے چکر میں پڑ گئے، بس ایسے لوگ گمراہی کی گہری گھاٹی میں جا گرے۔ ہاں، مگر جو توبہ کر کے اور ایمان پر آ کر نیک عمل میں لگ جائے تو ایسے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور یہ لوگ ہر طرح کے نقصان سے بچ جائیں گے۔ ہمیشہ رہنے کی جنتیں جو آج پردے میں ہیں، رحمان نے اپنے بندوں سے جس کا وعدہ کر رکھا ہے، یقیناً اس کا وقت آ کر رہے گا۔ وہاں پر اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات ان کو سنائی نہ دے گی، ہر طرح سے ان کی سلامتی کا ماحول بنا رہے گا، اور ان کے کھانے کا صبح اور شام لگاتار انتظام جاری رہے گا۔ یہ جنت جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کے باعث ہمارے بندوں میں سے صرف وہ پرہیزگار لوگ ہو سکیں گے جن کو ہمارا خوف رہتا ہے، اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر تو اتر ہی نہیں سکتے۔ اسی کی بادشاہی اور سلطنت ہمارے آگے اور پیچھے اور ان سب کے بیچ ہر وقت موجود ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ ہمارے رب کی شان یہ ہے کہ تمام آسمانوں اور زمین کے درمیان ہر چیز کا وہی اکیلا رب ہے، بس اسی ایک کی بندگی پر صبر اور ہمت سے جمے رہو۔ اس اللہ کے جیسا اور ہم نام اس کے جیسا کوئی اور بھی تمہارے علم میں ہے؟ وہ انسان بھی بڑا بے وقوف ہے جو کہہ جا رہا ہے
جب میں مر جاؤں گا تو کیا مجھے زندہ کر کے پھر سے نکالا جائے گا؟ کیا ایسے انسان کو یہ بات یاد نہیں رہی کہ اس کے پہلے ہم اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کوئی چیز نہیں تھا؟ بس تیرے رب کی قسم، ضرور ہم حشر کے دن اس سب کو اور شیطانوں کو گھیر گھار کر اکٹھا کر جہنم میں ڈالنے کے لیے گھٹنوں کے بل جمع کریں گے۔ پھر ہر گروہ اور فرقے میں سے کھینچ کھینچ کر ان سب کو جمع کر لیں گے، اور کون کون ان میں سے رحمان کی نافرمانی میں سخت تھا اسے گھسیٹ کر سامنے لایا جائے گا۔ پھر ہم کو خوب معلوم ہے کہ ان میں سے کس کس کو جہنم میں داخل کیا جانا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کے اوپر سے گزرنا ضروری ہے، اور یہ تمہارے رب کا پکا فیصلہ ہے جو لاگو کر کے دکھایا جائے گا۔ پھر ہم نجات دے کر سلامتی سے گزار دیں گے ان سب لوگوں کو جو ہم سے ڈر کر زندگی گزار کر آئے ہوں گے، اور تمام ظالموں کو گھٹنوں کے بل دوزخ میں پھینک دیں گے۔ اور جب ہم ان پر ہماری روشنی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں، اسی دنیا میں دیکھ لو ہم دونوں گروہوں میں سے کس کی رہائش گاہ بہتر اور مجلس خوب تر ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر ڈالا جو ساز و سامان زندگی اور نمود نمائش کے لحاظ سے اس میں بھی کہیں بہتر تھیں۔ فرما دیجئے جو شخص گمراہی میں مبتلا ہو تو خدائے رحمان بھی اسے عمر و عیش میں خوب مہلت دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت، تب وہ اس شخص کو جان لیں گے جو رہائش کے اعتبار سے بھی برا ہے اور لشکر کے اعتبار سے بھی کمزور تر ہے۔ اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں مزید اضافہ فرماتا ہے، اور باقی رہنے والے نیک اعمال آپ کے رب کے نزدیک اجر و ثواب میں بھی بہتر اور انجام میں بھی خوب تر ہیں۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا، مجھے قیامت کے روز بھی اسی طرح مال و اولاد ضرور دیے جائیں گے، اور وہ غیب پر مطلع ہے یا اس سے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب ہم وہ سب کچھ لکھتے رہیں گے جو وہ کہتا ہے، اور اس کے لیے عذاب پر عذاب خوب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور مرنے کے بعد جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ہم ہی وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا، اس کے مال و اولاد ساتھ نہ ہوں گے، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، عن قریب وہ معبودان باطلہ خود ان کی پرستش کا انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر بھیجا ہے؟ وہ انہیں ہر وقت اسلام کی مخالفت پر اکساتے رہتے ہیں، سو آپ ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کریں، ہم تو خود ہی ان کے انجام کے لیے شمار کرتے رہتے ہیں۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو جمع کر کے خدائے رحمان کے حضور معزز مہمان کی طرح سواریوں پر لے جائیں گے، اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانک کر لے جائیں گے، اس دن لوگ شفاعت کے مالک نہ ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے خدائے رحمان سے وعدہ شفاعت لے لیا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اپنے لیے لڑکا بنا لیا ہے۔ اے کافرو، بے شک تم بڑی ہی سخت اور عجیب بات زبان پر لائے ہو۔ کچھ بعید نہیں کہ اس بہتان سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں کہ انہوں نے خدائے رحمان کے لیے لڑکے کا دعویٰ کیا ہے، اور خدائے رحمان کی شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا لڑکا بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو بھی آباد ہیں، خواہ فرشتے ہیں یا جن و انس، وہ اللہ کے حضور محض بندے کے طور پر حاضر ہونے والے ہیں۔ بے شک اس اللہ نے انہیں اپنے علم کے احاطے میں لے لیا ہے، اور انہیں ایک ایک کر کے پوری طرح شمار کر رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے حضور تنہا آنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو خدائے رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ سو بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں ہی آسان کر دیا تاکہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنا سکیں، اور اس کے ذریعے جھگڑالو قوم کو ڈر سنا سکیں۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر ڈالا۔ کیا آپ ان میں سے کسی کا وجود بھی دیکھتے ہیں یا کسی کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ توحا، حقیقی معنی اللہ
اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اے محبوب مکرم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مگر اسے اس شخص کے لیے نصیحت بنا کر اتارا ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ یہ اس اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور بلندوں والا آسمان پیدا فرمایا۔ وہ نہایت رحم والا ہے جو عرش یعنی جملہ نظام ہائے کائنات کے اقتدار پر مطمئن ہو گیا۔ پس جو کچھ آسمان کی بالائی نوری کائناتوں اور خلائی مادی کائناتوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان فضائی اور ہوائی کروں میں ہے، اور جو کچھ سطح ارضی کے نیچے آخری تہہ تک، سب اسی کے نظام اور قدرت کے تابع ہیں۔ اور اگر آپ ذکر و دعا میں زہر یعنی آواز بلند کریں تو بھی کوئی حرج نہیں، وہ تو سر یعنی دلوں کے رازوں اور اخفا یعنی سب سے زیادہ مخفی بھیدوں کو بھی جانتا ہے، تو بلند التجاؤں کو کیوں نہیں سنے گا؟ اللہ اسی کا ذمہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، گویا تم اسی کا اثبات کرو اور باقی سب جھوٹے معبودوں کی نفی کر دو۔ اس کے لیے اور بھی بہت خوبصورت نام ہیں جو اس کی حسین و جمیل صفات کا پتہ دیتے ہیں۔ اور کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آ چکی ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے واپس مصر آتے ہوئے ایک آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہاں ٹھہرے رہو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، یا میں نے ایک آگ میں انس و محبت کا شعلہ پایا ہے، شاید میں ان میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے بھی لے آؤں، یا میں اس آگ پر سے وہ رہنمائی پا لوں جس کی تلاش میں سرگرداں ہوں۔ پھر جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو ندا کی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں تمہارا رب ہوں، سو تم اپنے جوتے اتار دو، بے شک تم طوبہ کی مقدس وادی میں ہو، اور میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، پس تم پوری توجہ سے سنو جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر جان کو اس عمل کا بدلہ دیا جائے جس کے لیے وہ کوشاں ہے، پس تمہیں وہ شخص اس کے دھیان سے روکے نہ رکھ جو خود اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش نفس کا پیرو ہے، ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے کئی اور فائدے بھی ہیں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو۔ پس انہوں نے اسے زمین پر ڈال دیا تو وہ اچانک سانپ ہو گیا جو ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ ارشاد فرمایا، اسے پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم اسے ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اور حکم ہوا، اپنے ہاتھ اپنی بغل میں دبا لو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ نافرمانی اور شرکسی میں حد سے بڑھ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میرا کار رسالت میں میرے لیے آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے میرا وزیر بنا دے، وہ میرا بھائی ہارون علیہ السلام ہو، اس سے میری کمرے ہمت مضبوط فرما دے اور اسے میرے کار رسالت میں شریک فرما دے، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح کیا کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کیا کریں۔ بے شک تو ہمیں سب حالات کے تناظر میں خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تمہاری ہر مانگ تمہیں عطا کر دی، اور بے شک ہم نے تم پر ایک اور بار اس سے پہلے بھی احسان فرمایا تھا جب ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں وہ بات ڈال دی جو ڈالی گئی تھی کہ تم اس موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ دو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس سے کنارے کے ساتھ آ لائے گا، اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے تجھ پر اپنی جناب سے خاص محبت کا پرتب ڈال دیا، یعنی تیری صورت کو اس قدر پیاری اور منموہنی بنا دیا کہ جو تجھے دیکھے گا فریفتہ ہو جائے گا، اور یہ اس لیے کیا تاکہ تمہاری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ اور جب تمہاری بہن اجنبی بن کر چلتے چلتے فرعون کے گھر والوں سے کہنے لگی، کیا میں تمہیں
کسی ایسی عورت کی نشاندہی کر دوں جو اس بچے کی پرورش کر دے۔ پھر ہم نے تم کو تمہاری والدہ کی طرف پرورش کے بہانے واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی رہیں اور وہ رنجیدہ بھی نہ ہو۔ اور تم نے قوم فرعون کے ایک کافر شخص کو مار ڈالا تھا۔ پھر ہم نے تمہیں اس غم سے بھی نجات بخشی اور ہم نے تمہیں بہت سی آزمائشوں سے گزار کر خوب جانچا۔ پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے۔ پھر تم اللہ کے مقرر کردہ وقت پر یہاں آ گئے۔ اے موسیٰ، اس وقت ان کی عمر ٹھیک 40 برس ہو گئی تھی، اور اب میں نے تمہیں اپنے امر رسالت اور خصوصی انعام کے لیے چن لیا ہے۔ تم اور تمہارا بھائی ہارون میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکشی میں حد سے گزر چکا ہے، سو تم دونوں اس سے نرم انداز میں گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا میرے غضب سے ڈرنے لگے۔ دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، بے شک ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا زیادہ شرکس ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا، تم دونوں نہ ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ پس تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، سو تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں مزید اذیت نہ پہنچا۔ بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور اس شخص پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ بے شک ہماری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ عذاب ہر اس شخص پر ہوگا جو رسول کو جھٹلائے گا اور اس سے منہ پھیر لے گا۔ فرعون نے کہا، تو اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق وجود بخشا، پھر اس کے حسب حال اس کی رہنمائی کی۔ فرعون نے کہا، تو ان پہلی قوموں کا کیا ہوا جو تمہارے رب کو نہیں مانتی تھیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں محفوظ ہے، نہ میرا رب بھٹکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے رہنے کی جگہ بنایا اور اس میں تمہارے سفر کرنے کے لیے راستے بنائے، اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے زمین سے انواع و اقسام کی نباتات کے جوڑے نکالے، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ زمین کی اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور اسی سے ہم تمہیں دوسری مرتبہ پھر نکالیں گے۔ اور بے شک ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دی گئی تھیں دکھائیں، مگر اس نے جھٹلایا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ سو ہم بھی تمہارے پاس اسی کو مانند جادو لائیں گے۔ تم ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کے لیے وعدہ طے کر لو، جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے اور نہ تم۔ مقابلے کی جگہ کھلا اور ہموار میدان ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے وعدے کا دن یوم عید، سالانہ جشن کا دن، اور یہ کہ اس دن سارے لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں۔ پھر فرعون مجلس سے واپس مڑ گیا اور اس نے اپنے مکر و فریب کی تدبیروں کو اکٹھا کیا، پھر مقرر وقت پر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا، تم پر افسوس، خبردار اللہ پر جھوٹا بہتان مت باندھنا، ورنہ وہ تمہیں عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا، اور واقعی وہ شخص نامراد ہوا جس نے اللہ پر بہتان باندھا۔ چنانچہ وہ جادوگر اپنے معاملے میں باہم جھگڑ پڑے اور چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے، کہنے لگے، یہ دونوں واقعی جادوگر ہیں جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہیں جادو کے ذریعے تمہاری زمین سے نکال کر باہر کر دیں اور تمہارے مثالی مذہب و ثقافت کو نابود کر دیں۔ انہوں نے باہم فیصلہ کیا، پس تم جادو کی اپنی ساری تدابیر جمع کر لو، پھر قطار باندھ کر اکٹھے ہی میدان میں آ جاؤ، اور آج کے دن وہ کامیاب رہے گا جو غالب آ جائے گا۔ جادوگر بولا، اے موسیٰ، یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا پھر ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ تم ہی ڈال دو۔ پھر کیا تھا، اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے عرش سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یوں ہی محسوس ہونے لگیں جیسے وہ میدان میں دوڑ رہی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ایک چھپا ہوا خوف سا پانے لگے۔ ہم نے موسیٰ سے فرمایا، خوف مت کرو، بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور تم اس لاٹھی کو جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو، وہ اس فریب کو نگل جائے گی جو انہوں نے مصنوعی طور پر بنا رکھا ہے۔ جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے
وہ تو فقط جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر جہاں کہیں بھی جائے گا فلا نہیں پائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، پس سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کہنے لگا تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ موسیٰ تمہارا بھی بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ پس اب میں ضرور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی سمتوں میں کاٹوں گا اور تمہیں ضرور کھجور کے تنوں سے سولی چڑھاؤں گا، اور تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ مدت تک باقی رہنے والا ہے۔ جادوگروں نے کہا ہم تمہیں ہرگز ان واضح دلائل پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ اس رب کی قسم جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو جو حکم کرنے والا ہے کر لے، تو فقط اس چند روزہ دنیاوی زندگی سے ہی متعلق فیصلہ کر سکتا ہے۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دے اور اسے بھی معاف فرما دے۔ جس جادوگری پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، اور وہ ایسا عذاب ہے نہ وہ اس میں مر سکے گا اور نہ ہی زندہ رہ سکے گا۔ اور جو شخص اس کے حضور مومن بن کر جائے گا، مزید یہ کہ اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، اور ان لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، وہ سدا بہار باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یہ اس شخص کا صلہ ہے جو کفر و معصیت کی آلودگی سے پاک ہو گیا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، سو ان کے لیے دریا میں اپنا عصا مار کر خشک راستہ بنا لو، نہ فرعون کے آ پکڑنے کا خوف کرو نہ غرق ہونے کا اندیشہ رکھو۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کے تعاقب کیا، پس دریا کی موجوں نے انہیں ڈھانپ لیا جتنا بھی انہیں ڈھانپا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور انہیں سیدھے راستے پر نہ لگایا۔ اے بنی اسرائیل دیکھو، بے شک ہم نے تمہارے دشمن سے نجات بخشی، اور ہم نے تم سے کوہ طور کی داہنی جانب آنے کا وعدہ کیا، اور وہاں ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، اور تم سے فرمایا ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جن کی ہم نے تمہیں روزی دی، اور اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب واجب ہو جائے گا، اور جس پر میرا غضب واجب ہو گیا سو وہ واقعی ہلاک ہو گیا۔ اور بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، پھر ہدایت پر قائم رہا۔ اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے پہلے طور پر آ جانے میں جلدی کیوں کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں نے غلبۂ شوق و محبت میں تیرے حضور پہنچنے میں جلدی کی، اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ارشاد ہوا بے شک ہم نے تمہارے آنے کے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا۔ پس موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سخت غضبناک اور رنجیدہ ہو کر پلٹ گئے اور فرمایا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں فرمایا تھا؟ کیا تم پر وعدے کے پورے ہونے میں طویل مدت گزر گئی تھی؟ کیا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب واجب ہو اور نازل ہو جائے؟ پس تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ بولے ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، مگر ہوا یہ کہ قوم کے زیورات کے بھاری بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تھے تو ہم نے انہیں آگ میں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس سامری نے اس کے لیے ان کے گلے ہوئے زیورات سے ایک بچڑے کا قالب تیار کر کے نکال لیا، اس میں سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی، تو انہوں نے کہا یہ تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا یہی معبود ہے، بس وہ سامری یہاں پر بھول گیا۔ بھلا کیا وہ اتنا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ وہ بچڑا انہیں کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا، اور نہ ان کے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا؟ اور بے شک ہارون علیہ السلام نے بھی ان کو اس سے پہلے تنبیہاً کہہ دیا تھا کہ اے قوم، تم اس بچڑے کے ذریعے تو بس فتنے میں ہی مبتلا ہو گئے ہو، حالانکہ بے شک تمہارا رب یہ نہیں، وہ رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وہ بولے ہم تو اسی کی پوجا پر جمے رہیں گے تا وقت کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف پلٹ آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ہارون، تم کو کس چیز نے روکے رکھا جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں؟
مزید یہ کہ تمہیں کس نے منع کیا انہیں سختی سے روکنے میں؟ تم میرے طریقے کی پیروی نہ کرو، کیا تم نے میری نافرمانی کی؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، آپ نہ میری داڑھی پکڑیں اور نہ میرا سر۔ میں سختی کرنے میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان فرقہ بندی کر دی اور میرے قول کی نگہداشت نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے سامری، بتا تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی، سو میں نے اس فرشتے کے نقش قدم سے جو آپ کے پاس آیا تھا ایک مٹھی مٹی کی بھر لی، پھر میں نے اسے بچڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے یہ بات بھلی کر کے دکھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پس تو یہاں سے نکل کر چلا جا، چنانچہ تیرے لیے ساری زندگی یہ سزا ہے کہ تو ہر کسی کو یہی کہتا رہے، مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ عذاب بھی ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہ ہوگی، اور تو اپنے اس من گڑنت معبود کی طرف دیکھ جس کی پرستش پر تو جم کر بیٹھا رہا، ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے، پھر ہم اس کی راکھ کو ضرور دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے۔ لوگوں، تمہارا معبود صرف وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اس طرح ہم آپ کو اے حبیب معظم ان قوموں کی خبر سناتے ہیں جو گزر چکی ہیں، اور بے شک ہم نے آپ کو اپنی خاص جناب سے ذکر یعنی نصیحت نامہ عطا فرمایا ہے۔ جو شخص اس سے روگردانی کرے تو بے شک وہ قیامت کے دن سخت بوجھ اٹھائے گا، وہ اس عذاب میں ہمیشہ پڑے رہنے اور اس کے لیے قیامت کے دن بہت ہی برا بوجھ ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا، اور اس دن ہم مجرموں کو یوں ہی جمع کریں گے کہ ان کے جسم اور آنکھیں شدت خوف اور اندھے پن کے باعث نیلگوں ہوں گی، آپس میں چپکے چپکے بات کرتے ہوں گے، تم دنیا میں مشکل سے 10 دن ہی ٹھہرے ہوگے، ہم خوب جانتے ہیں وہ جو کچھ کہہ رہے ہوں گے۔ جبکہ ان میں سے ایک عقل و عمل میں بہتر شخص کہے گا کہ تم تو ایک دن کے سوا دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں، اور آپ سے یہ لوگ پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں، سو فرما دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، پھر اسے ہموار اور بے آب و گیا زمین بنا دے گا جس میں آپ نہ کوئی پستی دیکھیں گے نہ کوئی بلندی۔ اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلتے جائیں گے، اس کے پیچھے چلنے میں کوئی کزی نہیں ہوگی، اور خدائے رحمان کے جلال سے سب آوازیں پست ہو جائیں گی، پس تم ہلکی سی آہٹ کے سوا کچھ نہ سن سکو گے۔ اس دن سفارش سودمند نہ ہوگی سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے خدائے رحمان نے اذن و اجازت دی ہے اور جس کی بات سے وہ راضی ہو گیا، جیسا کہ انبیاء، مرسلین، اولیاء، متقین، معصوم بچوں اور دیگر کئی بندوں کا شفاعت کرنا ثابت ہے۔ وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور ان کے پیچھے ہیں، اور وہ اپنے علم سے اس علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور سب چہرے اس ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے رب کے حضور جھک جائیں گے، اور بے شک وہ شخص نامراد ہوگا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھا لیا، اور جو شخص نیک عمل کرتا اور وہ صاحب ایمان بھی ہے تو اسے نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان ہوگا۔ اور اسی طرح ہم نے اس آخری وحی کو عربی زبان میں بشکل قرآن اتارا ہے، اور ہم نے اس میں عذاب سے ڈرانے کی باتیں بار بار مختلف طریقے سے بیان کی ہیں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، یا یہ قرآن ان کے دلوں میں یاد آخرت یا قبول نصیحت کا جذبہ پیدا کر دے۔ پس اللہ بلند شان والا ہے، وہی بادشاہی حقیقی ہے، اور آپ قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں قبل اس کے کہ اس کی وحی آپ پر پوری اتر جائے، اور آپ رب کے حضور یہ عرض کیا کریں کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے، اور در حقیقت ہم نے اس سے بہت پہلے آدم علیہ السلام کو تاکیدی حکم فرمایا تھا، سو وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں بالکل نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا، یہ محض ایک بھول تھی۔ اور وہ وقت یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، پھر ہم نے فرمایا اے آدم، بے شک یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، سو یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، بے شک تمہارے لیے اس جنت میں یہ راحت ہے کہ تمہیں نہ بھوک لگے گی نہ
برہنہ ہوگے، اور یہ کہ تمہیں نہ پیاس لگے گی نہ دھوپ ستائے گی۔ بس شیطان نے انہیں ایک خیال دیا کہ وہ کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہیں قبر الہی کی جنت میں دائمی زندگی بسر کرنے کا درخت بتا دوں، اور ایسی ملکوتی بادشاہت کا راز بھی جسے نہ زوال آئے گا نہ فنا ہوگی۔ سو دونوں نے اس مقام قرب الہی کی لازوال زندگی کے شوق میں اس درخت سے پھل کھا لیا، پس ان پر ان کے مقام ہائے سطر ظاہر ہو گئے، اور دونوں اپنے بدن پر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے، اور آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم کو سمجھنے میں فروگزاشت ہوئی، سو وہ جنت میں دائمی زندگی کی مراد نہ پا سکے۔ کی ممانعت مخصوص ایک درخت کی تھی یا اس کی پوری نوع کی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھل اس مخصوص درخت کا نہیں کھایا تھا، بلکہ اسی نوع کی دوسرے درخت سے کھایا تھا۔ یہ سمجھ کر پھر ان کے رب نے انہیں اپنی قربت و نبوت کے لیے چن لیا، اور ان پر عفو و رحمت کی خاص توجہ فرمائی اور منزل مقصود کی راہ دکھائی۔ ارشاد ہوا، تم یہاں سے سب کے سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہو، پھر جب میری جانب سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آ جائے، سو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں بد نصیب ہوگا، اور جس نے میری ذکر یعنی میری یاد اور نصیحت سے روگردانی کی تو اس کے لیے دنیاوی معاش بھی تنگ کر دیا جائے گا، اور ہم اسے قیامت کے دن بھی اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے آج اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دنیا میں بینا تھا۔ ارشاد ہوا، ایسا ہی ہوا، دنیا میں تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں، پس تو نے انہیں بھلا دیا، اور آج اسی طرح بھی بھلا دیا جائے گا، اور اسی طرح ہم اس شخص کو بدلہ دیتے ہیں جو گناہوں میں حد سے نکل جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب بڑا ہی سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہیں دی تھی کہ ہم نے ان کے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا، جن کی رہائش گاہوں میں اب یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات پہلے کہ شاید ممانعت اسی درخت کی تھی سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور اس کے عذاب کی قیامت کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب کا بھی اترنا لازم ہو جاتا۔ پس آپ ان کی دل آزار باتوں پر صبر فرمائیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کریں۔ طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر میں، اور اس کے غروب سے قبل نماز عصر میں، اور رات کی ابتدائی ساعتوں میں یعنی مغرب اور عشاء میں بھی تسبیح کیا کریں، اور ان کے دونوں کناروں پر بھی نماز ظہر جب دن کا نصف اول ختم ہو اور نصف ثانی شروع ہو۔ اے حبیب مکرم، یہ سب کچھ اس لیے تاکہ آپ راضی ہو جائیں، اور آپ دنیاوی زندگی میں زیب و آرائش کی ان چیزوں کی طرف حیرت و تعجب کی نگاہ نہ فرمائیں جو ہم نے کافر دنیا داروں کے بعض طبقات عارضی لطف اندوزی کے لیے دے رکھے ہیں، تاکہ ہم ان ہی چیزوں میں ان کے لیے فتنہ پیدا کر دیں، اور آپ کے رب کی اخروی عطا بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں، اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ اور کفار کہتے ہیں کہ یہ رسول ہمارے پاس آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس ان باتوں کا واضح ثبوت یعنی قرآن نہیں آ گیا جو اگلی کتابوں میں مذکور تھیں؟ اور اگر ہم ان لوگوں کو اس سے پہلے ہی کسی عذاب کے ذریعے ہلاک کر ڈالتے تو یہ کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کسی رسول کو کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے، اس سے قبل کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے۔ فرما دیجئے، ہر کوئی منتظر ہے، سو تم انتظار کرتے رہو، پس تم جلد ہی جان لوگے کہ کون لوگ راہ راست والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔